ایک ایسی بھیانک اور کالی رات کہ جب کچھ ایسا ہوا کہ کسی کو بچنے کا موقع ہی نہیں ملا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اٹلی کے شہر پومپے پر آیا ایک ایسا ارتھ کوئک جس نے پل بھر میں سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ تباہی اتنی اچانک تھی کہ لوگوں کو بچنے کا موقع ہی نہیں ملا، مانو جیسے پومپے کے لوگوں کے لیے وقت تھم گیا ہو۔ جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں پتھر بن گیا۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے آج سے 2000 سال پرانی، جب رومن امپائر اپنی ظلم کی انتہا کو چھو چکا تھا۔ تب ویسوویس نامی پہاڑ نے پومپے شہر پر قہر برپا کر دیا۔ مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام مائلو ہے۔ وہ شور سن کر اپنے کیمپ سے باہر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے روم کے سینکوں نے اس کے قبیلے والوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہے۔ وہ سب کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پتا کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر روم کا سینیٹر کارویس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روم کے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں پر سڑکیں بنائی جائیں گی۔ وہ آدیش دیتا ہے کہ سب کو ختم کر دیا جائے۔ پھر مائلو کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ مرنے کا ناٹک کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر سب لاشوں کے ڈھیر کے ساتھ اسے بھی ندی کنارے پھینک دیا جاتا ہے۔ اگلے دن صبح وہ ان لاشوں کے بیچ میں سے نکل کر دیکھتا ہے کہ اس کے سب قبیلے والوں کو مار دیا گیا ہے، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ تو وہ جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں جاتے ہی تھک کر سو جاتا ہے۔ اچانک وہاں سے کچھ لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ ان کی نظر مائلو پہ پڑتی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اس قبیلے کا آخری انسان بھی بندی بنا لیا جاتا ہے۔ پھر 17 سال بعد راجا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک طاقتور غلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ مائلو آتا ہے جو اب جوان ہو چکا ہے اور کلٹ کے نام سے کافی فیمس ہو چکا ہے۔ وہ اپنی تیزی اور پھرتی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ کچھ سینک اس کی طاقت کو آزمانے کے لیے اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ مائلو بڑی تیزی سے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ پورا کراؤڈ جوش میں آ جاتا ہے۔ یہ تیزی اور پھرتی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کلٹ کے علاوہ غلاموں میں سب سے زیادہ طاقتور قیدی اب اسے جلنے لگتے ہیں۔ ان سبھی جانباز قیدیوں کو پومپے لے کے جایا جاتا ہے۔ ابھی وہ اپنے رستے میں ہی ہوتے ہیں اور وہیں سے ایک پومپے کی راجکماری کیسیا کا گزر ہوتا ہے۔ وہ 1 سال سے روم میں تھی، اب وہ واپس اپنے گھر جا رہی ہے۔ بگی کا ٹائر گڈھے میں لگتا ہے اور ایک زوردار جھٹکے سے گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے۔ گھوڑا درد سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ مائلو اپنے سینک کو کہتا ہے، میری ہتھکڑیاں کھولو، کیا تمہیں وہ گھوڑا تکلیف میں نظر نہیں آ رہا؟ اس کا سینک اسے مارتا ہے۔ مہارانی کیسیا کے کہنے پر وہ اس کی ہتھکڑیاں کھولتا ہے۔ مائلو راجکماری کو گھوڑے کی گردن کے پاس پکڑنے کو کہتا ہے اور مائلو اچانک اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ وہ گھوڑا وہیں مر جاتا ہے۔ راجکماری کی باندی راجکماری کو کہتی ہے، کتنا سخت اور کٹھور دل انسان ہے یہ۔ راجکماری اپنی باندی کو کہتی ہے، اس نے گھوڑے کو درد سے مکتی دی ہے۔ دوسرے گھوڑے کا بندوبست کرنے پر راجکماری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راجکماری پومپے پہنچتی ہے تو کافی رش ہونے کی وجہ سے اس کی بگی آگے نہیں جا پاتی۔ راجکماری کیسیا اور اس کی باندی دونوں بگی سے اتر کر پیدل چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسیا اپنے گھر پہنچتی ہے اور اس کا سواگت اس کے ماتا پتا کرتے ہیں۔ وہ اس کے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے سے ملنے کے لیے جاتی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے۔ وہ گھوڑا اس سے مل کے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں پومپے سے لائے ہوئے ان سینکوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پومپے پر ایک کھیل کا آیوجن ہونا ہے، اسی لیے ان سب کو یہاں لایا جاتا ہے اور ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ایک قیدی مائلو کو کہتا ہے کہ وہ تمہارا نام جاننا چاہتا ہے۔ مائلو کے اتنا کہنے پر کہ جو جاننا چاہتا ہے وہ خود پوچھ لے، وہ قیدی اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ موجود سب سے طاقتور قیدی ایٹیکس ان کو لڑتا ہوا دیکھ کر وہ 2 شراب کی بوتلوں کی شرط لگاتا ہے۔ یہ ایٹیکس ہے کون؟ آج سے 20 سال پہلے اس کے ماتا پتا کو مار دیا گیا تھا اور اس کو غلام بنا لیا گیا۔ اب اس کا ایک ہی لکش ہے، آزادی۔ مائلو کے جیت جانے پر وہ یہ شرط ہار جاتا ہے۔ اسی بیچ دوسری طرف ہم ویسوویس پہاڑ کو دیکھتے ہیں جو پومپے پر قہر ڈھانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ مائلو اور ایٹیکس کو ایک ہی جیل میں رکھا جاتا ہے۔ ایٹیکس مائلو کو کہتا ہے، تم نے آج میرا 2 شراب کی بوتلوں کا نقصان کر دیا۔ اگلے دن صبح وہ سب سینک پومپے پہ ہونے والے ایک آیوجن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ایٹیکس سے اس کا سینک کہتا ہے کہ یہ تمہاری آخری لڑائی ہے،
اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، پر تم سے لڑنے کے قابل کوئی یودھا تو ملے۔ ایٹیکس کہتا ہے کس میں دم ہے جو مجھ سے لڑ سکے۔ تبھی مائلو ایٹیکس سے لڑنے کے لیے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایٹیکس اس سے کہتا ہے تم بہت بدقسمت ہو، میری آزادی کے لیے تم اپنی جان ضائع کر بیٹھو گے۔ ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دونوں میں برابر کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ تبھی ایک تیسرا قیدی مائلو کی پیٹھ پہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایٹیکس اس کو بچا لیتا ہے۔ پھر ان سب کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مائلو ایٹیکس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری جان کیوں بچائی؟ ایٹیکس کہتا ہے کسی بھی یودھا کی پیٹھ پر وار نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنے سینے پہ وار کھانا چاہیے، اور وہ وار میں کروں گا کیونکہ تم نے آج مجھے اپنی کمزوری دکھا دی۔ مائلو کہتا ہے کہ تم نے بھی آج مجھے اپنی کمزوری دکھا دی۔ وہ دونوں مسکراتے ہیں۔ اگلے دن روم کا سینیٹر کارویس پومپے آتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں روم کی نفرت دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہے۔ پھر کیسیا کے ماتا پتا سینیٹر کارویس کا سواگت کرتے ہیں۔ رات کو سینیٹر کارویس کے آنے کی خوشی میں ایک جشن رکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف کیسیا کے پتا سینیٹر کارویس کو اپنے نئے کھیل کے میدان کا منیچر دکھاتے ہیں۔ سینیٹر کارویس کہتا ہے کہ روم کے راجا اتنی بڑی لاگت پہ دلچسپی نہیں رکھیں گے، البتہ میں کچھ لاگت لگانے میں دلچسپی رکھتا ہوں اگر آپ کیسیا کی شادی مجھ سے کرا دیں۔ دوسری طرف ویسوویس پہاڑ بھوکمپ کے جھٹکے دینا شروع کر دیتا ہے۔ ان بھوکمپ کے جھٹکوں کی وجہ سے کیسیا کا گھوڑا وینس کافی بے چین ہو جاتا ہے۔ کیسیا مائلو کے سینک سے کہتی ہے کہ اس کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ گھوڑے کو قابو میں کیا جائے۔ پھر وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس گھوڑے پہ بیٹھ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ دور پہنچ کر جب انہیں لگتا ہے کہ وہ سینکوں سے بچ کر یہاں سے بھاگ نہیں پائیں گے، دونوں واپس ان کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ سینیٹر کارویس یہ دیکھ کر مائلو سے جلنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے 15 کوڑوں کی سزا سناتا ہے۔ کیسیا اسے کہتی ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، وہ گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ کارویس کیسیا کو کہتا ہے چھوڑ ہی تو رہا ہوں، ورنہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کی سزا صرف موت تھی۔ اگلے دن کھیل کا آیوجن ہونا تھا۔ ایٹیکس اور مائلو دونوں روم کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ان لوگوں کے آگے اب جھکیں گے نہیں۔ آپس میں دوستی کا ہاتھ ملاتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں دھیرے دھیرے دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں اور بھوکمپ کے زوردار جھٹکے لگتے ہیں۔ اگلے دن کھیل کا میدان سج جاتا ہے، مانو جیسے پورا پومپے شہر ہی اس میدان میں آ گیا ہو۔ سینیٹر کارویس کھیل کے آغاز کا اعلان کرتا ہے اور ان سب قیدیوں کو وہ بیڑیوں سے باندھ دیتے ہیں۔ اچانک مائلو کو شک پڑتا ہے۔ وہ ایٹیکس کو کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی کھیل نہیں ہونے لگا بلکہ قتل عام ہونے لگا ہے۔ پھر ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور سامنے سے 30-40 قیدی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں بہت بہادری سے ان سب لوگوں کو مار گراتے ہیں۔ لڑائی کے انت میں مائلو روم کا وکٹری سمبل جو ایک ایگل ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ مائلو زور سے چلاتا ہے کہ میں روم کی طاقت کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاؤں گا۔ کارویس کہتا ہے اس میں اتنی جرت نہیں کہ وہ مجھے للکار سکے۔ کارویس اپنے سینک کو آدیش دیتا ہے کہ ابھی کی ابھی پوری فوج میدان میں اتارو۔ کارویس کے سارے سینک ان دونوں پہ نشانہ لگاتے ہیں اور وہ اپنے سینک کو ان کو مارنے کا آرڈر دینے کے لیے اشارہ کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ کیسیا پیچھے سے آ کر ان کی آزادی کا اشارہ کرتی ہے۔ کارویس یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا اور وہ کیسیا کو کہتا ہے تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے حکم کے خلاف چلو۔ کارویس اپنے سینک کو حکم دیتا ہے مہارانی کیسیا کو قید کر لیا جائے۔ اگلے سین میں مائلو کا سامنا روم کے طاقتور سینک سے ہوتا ہے۔ مائلو سینک کو کہتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی ہو جس نے میرے پریوار والوں کو ختم کیا تھا۔ وہ سینک کہتا ہے تم جو بھی بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو اس کے بارے میں بھول جاؤ، تم جیسے غلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ابھی لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، اچانک ویسوویس پہاڑ بہت طاقت کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویسوویس پہاڑ اپنی تباہی کا آغاز شروع کر دیتا ہے۔ اچانک بہت زبردست بھوکمپ آ جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی سکتے میں چلا جاتا ہے۔ ان سب نے آج سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ لوگ اس کھیل کے میدان سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچانک زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب لوگ اپنی جان بچا کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھیل کا میدان بھی دھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ساری تباہی میں کیسیا کے ماں باپ ملبے تلے دب کر مر جاتے ہیں۔ کیسیا کی ماں ہوش میں آتی ہے اور مائلو کو کہتی ہے تم میری بیٹی کو بچا لو، یہ سینیٹر کارویس بہت ظالم آدمی ہے، جاؤ اسے بچا لو۔
پورا کا پورا شہر اپنی جان بچانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھاگتا ہے۔ تباہی اتنی تیزی سے شروع ہو جاتی ہے، کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ پورا کا پورا شہر بندرگاہ کی طرف پہنچنے کی وجہ سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اسی منظر کو دیکھتے ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے پومپے پر ہوا تھا۔ ویسوویس نامی پہاڑ اپنی پوری طاقت کے ساتھ قہر ڈھانا شروع کر دیتا ہے اور پورے شہر پہ جیسے گولوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ مائلو کیسیا کو بچانے کے لیے اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر اسے قید کیا ہے۔ کیسیا کی باندی مائلو کو بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر ہے۔ سب لوگ خوف میں ہوتے ہیں۔ ایک طرف ویسوویس آگ کے گولے پھینک رہا ہے اور دوسری طرف ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مائلو کیسیا کو اس قید خانے سے باہر نکال لیتا ہے۔ ابھی وہ کیسیا کو باہر ہی لے کر آتا ہے۔ مائلو کیسیا کی باندی کو کہتا ہے کہ جا کے پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لینے کے لیے قریب ہی ایک جگہ پر جاتی ہے۔ اس کی باندی کو محسوس ہوتا ہے جیسے زمین سرک رہی ہے۔ بہت تیزی سے بھوکمپ کے جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچانک زمین دھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسیا کی باندی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ زمین دھسنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتی۔ اب اس شہر کی صحیح تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مائلو اور کیسیا دونوں بندرگاہ کی طرف بھاگتے ہیں جہاں پر کوروس اور اس کے ساتھی لوگوں کو مارتے ہوئے بندرگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ایٹیکس دیکھتا ہے تیز بھوکمپ کی وجہ سے سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان لہروں کی وجہ سے جتنے بھی سمندری جہاز ہوتے ہیں وہ واپس شہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سب لوگ واپس شہر کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسوویس پہاڑ سے آتے ہوئے گرم لاوے کے پتھر کی وجہ سے شہر تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کا دن کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ایٹیکس، مائلو اور کیسیا یہ دونوں گھوڑوں کا بندوبست کرنے کے لیے میدان میں واپس جاتے ہیں، پر وہاں پر سینیٹر کوروس کیسیا کو بندی بنا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مائلو اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پر پیچھے ایٹیکس اور ہرکولیس ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان دونوں میں بہت زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑتے لڑتے ایٹیکس ہرکولیس کو مار دیتا ہے۔ دوسری جگہ مائلو کیسیا کو بچانے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے، پر کیسیا بہت چالاکی سے اپنی ہتھکڑی کھول کر کوروس کی بگھی سے چھلانگ لگا دیتی ہے، جس وجہ سے ان کی بگھی پلٹ جاتی ہے۔ پھر سینیٹر کوروس اور مائلو ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایٹیکس بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ تبھی ویسوویس پورے شہر پر لاوا پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایٹیکس دیکھتا ہے کہ لاوے کا ایک تیز طوفان اس کی طرف آ رہا ہے۔ ایٹیکس اس لاوے کو آتا دیکھ کر کہتا ہے کہ میں آزاد ہو کے مر رہا ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ دوسری طرف کلٹ اور کوروس کی لڑائی کا انت قریب تھا۔ تبھی کیسیا کوروس کو ہتھکڑی سے باندھ دیتی ہے۔ اب کوروس کہیں نہ ہل سکتا تھا نہ کہیں جا سکتا تھا۔ پہاڑ سے آتا لاوا دیکھ کر وہ دونوں کوروس کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور کیسیا اور مائلو دونوں وہاں سے بندرگاہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے مائلو کیسیا کو کہتا ہے یہ گھوڑا ہم دونوں کا وزن نہیں اٹھا پائے گا۔ وہ دونوں گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ مائلو کیسیا کو کہتا ہے ہم اپنے آخری پل ایک دوسرے کو دیکھ کے گزارے۔ ان دونوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس تباہی سے کوئی نہیں بچے گا۔ کیسیا خوف میں کہتی ہے کیا آج دنیا کا انت ہونے والا ہے؟ اوپر والا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مائلو کیسیا کو کہتا ہے کچھ مت سوچو، یہ آخری پل ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ سے نکلا ہوا لاوا بہت تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں اور پورا شہر لاوے کی چپیٹ میں آ جاتا ہے۔ دوستوں، ہماری یہ مووی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے پیار کا انتظار رہتا ہے۔